بات کی بات کا افسانہ بنا دیتے ہو، بات کی بات کا افسانہ بنا دیتے ہو، پھول کو، شاخ کو، گلشن کو جلا دیتے ہو، پھول کو، شاخ کو، گلشن کو جلا دیتے ہو، اور ہم پرستار محبت ہیں تمام اہل نگر، ہم پرستار محبت ہیں تمام اہل نگر، کیوں میرے شہر میں نفرت کو ہوا دیتے ہو، کیوں میرے شہر میں نفرت کو ہوا دیتے ہو۔ دیکھیے میرے یہاں گھر پر شمس گیاوی صاحب میرے چونکہ دادا کے دوست تھے، آتے رہتے تھے۔ یہ واقعہ اصل میں ہے 9 اپریل 1968 کا، اس وقت عمر کم تھی، شاعری کی محفل چل رہی تھی، ہم بیٹھے رہتے تھے تو شوق پیدا ہوا۔ اسی وقت ہم نے ایک حمد کہی، اب پھر شمس صاحب کو ہم نے دکھایا تو بہت خوش ہوئے، دعا دیا انہوں نے۔ 1999 میں بزم انیس کے نام سے ایک بزم ہم نے بنائی تھی، جس کے تحت ہم نے محلے میں، اپنے شمالی محلے میں 2-3 مشاعرے کرائے۔ ایک بازار میں گپتا مارکیٹ میں ہوا تھا 2003 میں بھی، تو وہ نشست کچھ جو ہے سو مطلب آپ کو طرح تھی اور کچھ غیر طرح بھی تھی۔ کیا ہے چاک جسے بے کسی کے خنجر نے، کیا ہے چاک جسے بے کسی کے خنجر نے، وہ تار تار کفن کب سے سی رہے ہیں لوگ، اور آج تو مبتلا شر ہے کثرت افراد، آج تو مبتلا شر ہے کثرت افراد، ہم مثال خیر بھی بن کے کبھی رہے ہیں لوگ۔ اور استاد کی بات جہاں تک ہے تو استاد میں ناوک صاحب سے بھی ملتے رہے، پروفیسر نادم بلخی صاحب سے بھی ملتے رہے، خط کتابت کا سلسلہ تھا تو علامہ شارق جمال صاحب ناگپوری، وقار حلم صاحب رامپور، فرحت قادری میرے پیر بھائیے تھے، تو ان لوگوں سے ایسے ملتے جلتے مشورہ ہو جاتا تھا۔ مسلسل 5 سال تک ریڈیو ایران سے میری تخلیقات جو ہے سو براڈ کاسٹ ہوتی تھی، فارسی میں کہ نہیں اردو میں۔ پہلی کتاب غزلیات کا دیوان ہے، دوسری نعت کا مجموعہ ہے۔ جو تخلیقات ہم وجود میں لا رہے ہیں وہ فنی اعتبار سے کتنی درست ہے ہم جانچنا چاہتے تھے، تو ہم نے ایک نعت جو ہے وہ بھیج دیا پاسبان میں، چھپ گئی۔ جب وہ چھپی تو میرے پاس تو میگزین دیر سے پہنچی، ناوک حمزہ پوری میرے یہاں 4 بجے اور افسر حمزہ پوری یہ دونوں آئے کہ بہت حیرت کی بات ہے، کیا ہوا؟ تو تمہاری نعت چھپی ہے پاسبان میں، یہ پاسبان کی روایت نہیں ہے، ہم لوگ بھیجتے ہیں تو واپس ہو جاتی ہے، تمہاری کیسے چھپ گئی؟ ہم نے کہا بھائی ہم نے نعت لکھی تھی، ہم جانچنا چاہتے تھے کہ ہم اندر ہمارے فنی صلاحیت ہے کہ نہیں، ہم نے بھیج دیا کہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہار آج کل اور میں ہوں عمران علی۔ شخص سے شخصیت بننے کی کہانی سنیں گے آپ خود انہی کی زبانی۔ فیس ٹو فیس وتھ عمران علی میں ہر بار آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک نئی شخصیت سے۔ اس بار ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہیں شرگھاٹی کے مشہور شاعر رضا شرگھاٹوی۔ رضا شرگھاٹوی صاحب کا پورا نام ڈاکٹر سید صفدر رضا ہے اور قلمی نام ان کا رضا شرگھاٹوی ہے۔ رضا شرگھاٹوی صاحب نے اپنی فنی دنیا میں بہت کام کیا ہے، بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے، چاہے وہ غزلیں ہوں، نظمیں ہوں، حمد ہو، نعت ہو، منقبت ہو، بہت ساری چیزیں، اور ان کی جو فنی صلاحیت رہی ہے، اس کے جو ادبی دنیا کے لوگ ہیں وہ ان کی فنی صلاحیت کے قائل رہے ہیں۔ کئی بڑے اسٹیج پر بڑے ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ انہوں نے اسٹیج بھی شیئر کیا ہے، ان کے کلام کئی اخباروں میں شائع بھی ہو چکے ہیں، لیکن ایک بات ضرور رضا شرگھاٹوی صاحب میں رہی کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود نمائی سے اور شہرت سے دور رکھا۔ ابھی حال کے دنوں میں اب ان کی جو غزلیں اور نظمیں اور بہت سارے جو ان کے کلام ہیں وہ اب مجموعہ کی شکل میں منظر عام پہ آنے والی ہیں، تو ان کی اب 2 کتابیں منظر عام پہ آنے والی ہے، اس کے لیے سب کچھ کام چل رہا ہے۔ ہم اس سلسلے میں آج رضا شرگھاٹوی صاحب سے بات کریں گے کہ ان کی جو کتاب آ رہی ہے اس میں کس طرح کے میٹیریلز ہیں اور پھر ان کو کتاب لانے میں اتنا دیر کیسے ہو گیا۔ رضا صاحب آپ کا بہار آج کل میں سواگت ہے۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ یہ جو آپ کی کتاب ابھی آنے والی ہے کس طرح کے میٹیریلز ہیں؟ پہلی کتاب جو ابھی طباعت کے لیے گئی ہے وہ غزل کا دیوان ہے، اور
جوہر افکار نام ہے اس کا۔ دیر ہونے کی وجہ یہ ہوئی کچھ گھریلو مسائل تھے اور بچے چھوٹے تھے، اب ہم نے چھوڑ دیا ہے، بچے اس کو کر رہے ہیں۔ تو پہلی کتاب غزلیات کا دیوان ہے، دوسری نعت کا مجموعہ ہے۔ یہ نعت کا مجموعہ 1999 میں ہم نے طباعت کے لیے امداد جو دی جاتی ہے اردو اکیڈمی سے، وہاں داخل کیا تھا، لیکن وہاں سے کچھ ملا نہیں، تو اب ہم نے اپنے طریقے سے اس کو طباعت کے لیے دیا ہے۔ نعت کا جو مجموعہ ہے وہ تجلی عشق کے نام سے ہے، منقبت کا جو مجموعہ ہے نور و نکھت کے نام سے ہے، اور ایک متفرق ہے جس میں آپ کے رباعی ہے، قطع ہے، نظم ہے، اور بھی دیگر اصناف ہیں۔ تو وہ ابھی طباعت کے مرحلے میں تو نہیں ہے، لیکن ترتیب کے مرحلے میں ہے۔ تو یہ دو کتاب ابھی جو ہے غزل کا دیوان اور نعت کا مجموعہ، یہ طباعت کے مرحلے میں ہے، باقی ایسے اب دھیرے دھیرے ہوتا رہے گا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ پیشے سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں۔ میں زیادہ تر جو دیکھتا ہوں وہ یا تو جو ٹیچر ہیں یا پروفیسر لیکچرر ہیں، ایسے لوگ ہی ادبی دنیا میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ یہ کیا بات رہی کہ آپ پیشے سے تو ڈاکٹر ہیں، میڈیکل چھیتر میں کام کر رہے ہیں، میڈیکل شعبے میں کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اردو ادب سے آپ کا تعلق رہا، تو کیسے آپ شروعات کیا، ادبی دنیا میں کیسے قدم رکھا، کیا سفر کی شروعات کیسے ہوئی آپ کی؟ دیکھیے، میرے یہاں ادبی ماحول بچپن میں سے ہی رہا۔ شمس گیاوی صاحب میرے چونکہ دادا کے دوست تھے، آتے رہتے تھے۔ یہ واقعہ اصل میں ہے 9 اپریل 1968 کا۔ اس وقت عمر کم تھی، شاعری کی محفل چل رہی تھی، ہم بیٹھے رہتے تھے، تو شوق پیدا ہوا۔ اسی وقت ہم نے ایک حمد کہی، اب پھر شمس صاحب کو ہم نے دکھایا تو بہت خوش ہوئے، دعا دیا انہوں نے۔ لیکن چونکہ بچپن کی بات تھی، ذہن میں شاعری کا ایسا کوئی جنون نہیں تھا، وہ آئی گئی بات ختم ہو گئی، سلسلہ شاعری کا شروع نہیں ہوا۔ اب ہم پھر جب کیا نام تھا دادا کا آپ کے؟ میرے دادا حافظ شیر گھاٹوی کے نام سے مشہور تھے۔ ایسے اصل نام ان کا مبارک حسین تھا، حافظ تخلص رکھتے تھے، اور حافظ تھے وہ زیادہ تر کیا لکھتے تھے؟ غزل، نظم وغیرہ ان کی تخلیقات کچھ ہم نے بچا کر کے رکھی ہے۔ تو یہ سلسلہ اسی وقت ختم ہو گیا۔ والد آپ کے شاعری کرتے تھے؟ نہیں، والد شاعری نہیں کرتے۔ والد کے بعد یہ وراثت ہمارے حصے میں۔ والد جو تھے وہ تو ریجنل مینیجر تھے اس میں۔ تو خاندان میں کوئی اور آپ کے اور تھے، پہلے سے تھے، اور موجود نانا تھے ہمارے، پرنانا تھے ہمارے۔ نہیں، ان کے بعد آپ کے دادا کے بعد؟ دادا کے بعد میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اچھا، ابتدا ہم نے کیا تو یہ سلسلہ 68 میں شروع ہوا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ پھر ہم لگ گئے اپنے پیشے میں۔ تعلیمی دور رہا۔ اچھا، تعلیمی دور رہا، طالب علمی کا دور۔ ہاں، طالب علمی کا دور رہا۔ ہم میٹرک کیا، اس کے بعد بی فارما کیا، بی فارما کے بعد BHMS کیا، پریکٹس شروع کیا۔ 1980 سے ہم نے سمجھیے کہ شاعری کی ابتدا پھر سے کی۔ اس وقت جو ہم نے لکھا تھا وہ بھی اتفاق سے ایک نعت تھی، جس کا مصرع 1-2 مصرع یاد ہے کہ میکش میں طہور کو پینے کی بات کر، عاشق نبی کا ہے تو مدینے کی بات کر، عشق و گلاب کی تو بہت بات ہو چکی، وائس تو اب نبی کے پسینے کی بات کر۔ یہ ہم نے 1980 سے اسی سے ابتدا کیا، پھر چلتے رہے۔ تو پہلے آپ نے حمد لکھا، پھر نعت لکھا، تو سلسلہ بھی کمال ہی رہا۔ ہاں، سلسلہ کمال۔ جی، اس کے بعد بیچ میں خاموشی بھی رہی۔ ابھی جو ہے وہ دور یہ ہے کہ 2017 کے بعد بالکل خاموشی ہے۔ ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، جو ہے وہ 2017 سے پہلے یا 2017 تک کا ہے اثاثہ۔ ابھی رضا صاحب، کیا آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ شاعری کی دنیا میں کئی بڑے لوگ جو اسٹیج پہ بہت فیمس ہو گئے، دنیا جانتی ہے ان کو، یا اس کو پیشہ بھی بنا لیا، بڑے بڑے مشاعرے میں لوگ کلام پڑھتے ہیں، تو کیا کبھی آپ کو وہ خیال آیا کہ ہم اس طرف جائیں، پروفیشنل بنیں؟ یہ کبھی خیال آیا، یا جو آپ کیوں اپنے کو اتنا سمیٹ کے رکھا؟ نہیں، چونکہ ہم نے اس کو پیشہ ورانہ انداز میں نہیں اپنایا، ہم نے اس کو شوق اور جو دل کی گہرائی سے بات نکلتی ہے اس انداز میں رکھا۔ پیشہ تو ہمارا میڈیکل پروفیشن تھا، لہذا ہم نے مشاعروں میں بھی جہاں تہاں جاتے رہے، تو ہم نے کہیں سے کوئی اجرت طلب نہیں کیا۔
تو آل انڈیا مشاعرے میں، آل بہار مشاعرے میں یا مقامی مشاعروں میں بھی آتے جاتے رہے۔ میگزین میں جو چھپتی تھی ہماری مطلب تخلیقات، تو اس میں بھی آتا تھا پیسہ، تو ہم وہ سب چیک جو ہے اس کو کیش نہیں کراتے تھے، وہ رکھا رہتا تھا۔ ہم نے اس کو پیشہ نہیں بنایا، شوق سے رہا۔ جب بھی شوق پیدا ہوا، کچھ ذہن میں آیا تو شعر تخلیق ہو گیا، نہیں آیا تو خاموشی خاموشی ہے۔ ہماری سب سے پہلی جو تخلیق میگزین میں چھپی وہ پاسبان میں، وہ ستمبر 1997 میں۔ چونکہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے اندر جو تخلیقات ہم وجود میں لا رہے ہیں وہ فنی اعتبار سے کتنی درست ہے، ہم جانچنا چاہتے تھے۔ تو ہم نے ایک نعت جو ہے وہ بھیج دیا پاسبان میں، چھپ گئی۔ جب وہ چھپی تو میرے پاس تو میگزین دیر سے پہنچی۔ ناوک حمزہ پوری میرے یہاں 4 بجے اور افسر حمزہ پوری یہ دونوں آئے کہ بہت حیرت کی بات ہے، کیا ہوا؟ تو تمہاری نعت چھپی ہے پاسبان میں، یہ پاسبان کی روایت نہیں ہے، ہم لوگ بھیجتے ہیں تو واپس ہو جاتی ہے، تمہاری کیسے چھپ گئی؟ ہم نے کہا بھائی ہم نے نعت لکھی تھی، ہم جانچنا چاہتے تھے کہ ہم اندر ہمارے فنی صلاحیت ہے کہ نہیں، ہم نے بھیج دیا کہ ہوگا تو چھپ جائے گی، نہیں ہوگا تو واپس ہوگا۔ اب وہ معیار کی تھی، چھپ گئی۔ رضا صاحب، آپ تو جو لکھتے وہ لکھتے ہی تھے، لیکن آپ نے جو تحقیقی مضامین پر بھی کام کرنا چاہا، جو شیرگھاٹی کی ادبی حیثیت ہے، یہاں کی جو تاریخ ہے، ادبی تاریخ ہے، وہ ان کے بارے میں آپ ریسرچ ورک کر رہے تھے اور اس پر کچھ کیا بھی ہے آپ نے، اور اس پر کتاب بھی شائع کرنے والے تھے۔ تو آپ کے حساب سے آپ کن کن لوگوں کی کس طرح کی خدمات رہی ہے یہاں پر؟ دیکھیے، ہم نے شروع کیا تھا وہ 2 کتاب اور ناوک حمزہ پوری اور دیگر لوگوں نے جو یہاں کے شعراء و ادیب کے اس پر لکھی تھی، تو اس میں کچھ چھوٹی ہوئی تھی، جس میں ہمارے محلے کے کچھ شاعر تھے، کچھ ہندی کے تھے، کچھ اردو کے تھے، تو ہم نے ان کو سمیٹا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ کتاب وہ ادھوری رہ گئی۔ اس میں احمد شیرگھاٹوی اور کیا کہتے ہیں کہ ایک لگن تکیہ کے تھے، ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، مولوی علی صاحب کے وہ بڑے بھائی تھے ان کا، اور پھر حافظ شیرگھاٹوی اور دیگر ہندی کے بھی کچھ نام یاد ہے، کچھ نام چھوٹ گیا ہم کو۔ تو ہم نے وہ لکھ کے رکھا، وہ رکھا رہ گیا۔ بعد میں ہم سے جمشید اشرف نے جو ہے سو رابطہ کیا کہ آپ کے پاس کچھ مواد ہے، تو ہم نے وہ مواد تمام جو ہے جمشید اشرف کو دے دیا کہ آپ کر لیجئے اس کو، چلیے آپ ماخوذ میں ہمارا نام دے دیجئے گا اگر آپ ایمانداری برتیے گا تو، ورنہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ ہم کو شہرت ملے، چلیے آپ ہی کر لیجئے۔ تو اس نے اس کو لیا اور پھر اپنے طریقے سے کتنا اس نے لکھا ہے واپس بھی اس نے ہم کو کر دیا۔ جو ادب میں آئے تو کن سے متاثر رہے آپ؟ لیکن دیکھیے، تاثر ہم کو کسی شاعر سے نہیں ملا۔ گھر میں ماحول تھا تو ایک ذہن سازی صرف ہوئی، لیکن تاثر ہم نے کسی سے نہیں لیا۔ اور حقیقت اگر دیکھیے تو ہمارے اشعار میں یا ہماری شاعری میں جو ہم نے آگے بڑھ کر کے لکھا، وہ ہمارے مرشد آپ کو سید شاہ حماد احمد قادری علیہ رحمہ، تحریک وہاں سے ہم کو ملتی تھی، اور وہ کہتے تھے اور ہم اشعار کہتے تھے۔ جب ہمارے مرشد حکم دیں تو ہم اشعار کہیں اور پھر جو ہے سو خاموشی ہو جائے۔ تو ایسے میں ہم نے بہت سے نظمیں ایسی بھی کہی ہیں جو بہت طویل نظم ہے۔ ایک نظم جو ہے شکوہ جواب شکوہ کی بہر میں ہے، لیکن وہ دعائیہ انداز کی ہے، وہ بھی ہم نے لکھا ہے۔ کیا اس کا کچھ شعر یاد ہے؟ اس کا پہلا شعر ہے کہ اے خدا میرے ارادوں میں پختگی دے دے، عقل خوابیدہ کو ایک نئی روشنی دے دے، اس طرح سے وہ ابتدا ہوتی ہے۔ وہ قریب 27 بنتی ہے۔ تو کوئی رہے ہوں گے آپ کے؟ نہیں، استاد کوئی نہیں ہمارا، ایسے ملتے جلتے رہے بہت لوگوں سے۔ شیرگھاٹی میں پھر بھی آپ کن کے فن سے متاثر رہے؟ نہیں، کسی کے فن سے نہیں، چونکہ مطالعہ رہا ہمارا، مطالعہ رہا بہت سے شاعروں کا، اقبال کا، ذوق کا، ذاق کا،
میر کا، لیکن تاثر ہم نے نہیں لیا کسی سے. وہ میرا اپنا ایک انداز جو ہم کو اللہ نے ودیت کیا، وہ میرا اپنا انداز ہے. کسی شاعر کی اس میں جو ہے جھلک نہیں ہے، نقل نہیں ہے. اور استاد کی بات جہاں تک ہے تو استاد میں ناوک صاحب سے بھی ملتے رہے، پروفیسر نادم بلخی صاحب سے بھی ملتے رہے. خط کتابت کا سلسلہ تھا تو علامہ شارق جمال صاحب ناگپوری، وقار حلم صاحب رامپور، فرحت قادری میرے پیر بھائیے تھے، تو ان لوگوں سے ایسے ملتے جلتے مشورہ ہو جاتا تھا. سراج شمسی صاحب کی شاعری کو کس طرح سراج شمسی صاحب کی شاعری جو ہے وہ ہم کو اگر مانا جائے تو تاثر وہاں سے ضرور ملتا ہے اور اثر انداز ہوتی ہے ان کی شاعری. جی کم از کم غزل میں تو وہ بہت بہتر تھے. جی میرے یہاں کلینک میں اکثر وہ یہاں پر میں نے کلینک کی ہوئی تھی تو ڈیلی وہ میرے یہاں آ کر بیٹھتے تھے، ہم ان کو دکھاتے تھے، سناتے تھے، اور بیچارے وہ ہم کو مطلب میری حوصلہ افزائی کرتے تھے وہ. اور ہم نے وہ نظم بھی سنائی، کہا کہ دیکھیے نظم کہیں کہ بہت بہتر نظم ہے. انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ مشہور ہو کے کون زمانے سے بیر لے، اچھا ہے جی رہا ہوں گمنام کی طرح. آپ کیا اسے کیا محسوس کرتے ہیں اس اشعار سے، اس شعر سے؟ نہیں دیکھیے وہ شعر انہوں نے اپنے انداز سے کہا، اور کچھ ان کے زندگی کے حالات بھی کچھ اس طرح کے تھے تو انہوں نے کہا. اور جس خاندان سے ان کا تعلق ہے یا جس خاندان سے ہمارا تعلق ہے تو یہاں بھی وہ چیز شہرت کی طرف سے دور رہنے کی، شہرت کو پسند نہیں کرتے ہیں لوگ. اچھی حالت ہو یا بہت بڑے شاعر ہوں، بہت بڑے ادیب ہو، کچھ بھی ہو، شہرت سے دور رہتے ہیں. اب اس درمیان میں اگر اللہ انہیں خود بخود مشہور کر دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن سراج صاحب کی شاعری ہم اس سے متاثر ہیں اور ہم کو بہتر بھی لگتا. ان کی زمین پہ ہم نے غزل بھی کہی ہے. چلیے سر، آپ نے طویل نظم لکھنے کی بات کہی تو ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ناظرین ایک شرگھاٹی کی تاریخ پر جو ڈاکومنٹری فلم ہے شرگھاٹی گاتھا، میں اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں اور وہ فلم میں تھوڑی دیر ضرور ہوئی ہے لیکن جلد ہی آئے گی، اور اس کو لکھا ہے رضا شرگھاٹوی صاحب نے اور اس پر کام چل رہا ہے. تو بہت طویل نظم ہے شرگھاٹی کی تاریخ کو لے کر. یہ بتائیے کہ ابھی جو اردو ادب، آپ نے کہا کہ آپ کے دادا کے بعد آپ کے یہاں پھر کوئی نہیں شاعری میں آیا، صرف آپ آئے. اب بتائیے کہ آپ کے بچے جو ہیں، آپ کے بچوں میں یا بھتیجوں میں یا بیٹوں میں، تو آپ کے خاندان میں جو آپ کی نسل ہے آنے والی، ان میں اردو ادب کا کیا شوق ہے، یا وہ اس میں سے کوئی لکھنے والوں میں سے بھی کوئی ہیں یا صرف دلچسپی ہے ان کی؟ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا چاہ رہا ہے کہ میری کتاب شائع ہو، تو یہ اچھی بات ہے. یہ کم بیٹے ایسا چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کتاب شائع کریں، اب کتاب میں ان کی دلچسپی ہو، تو اگر ہے تو یہ اچھی بات ہے. لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا اردو ادب میں وہ بھی کچھ لکھ پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے ادبی شوق اگر دیکھا جائے تو میرے دو بیٹے ہیں. جی. بڑا جو ہے سو بختیار عبداللہ، یہ بی ٹیک کر کے انجینئرنگ کر کے جو ہے سو دلی میں کام کر رہا تھا اور ابھی دبئی میں ہے. اور جو ہے سو چھوٹا والا جو ہے یاسین عبداللہ، یہ جامعہ سے جو ہے سو BT کیا، تو اس میں ادبی اور تاریخی اسلامی سارے سبجیکٹ ہے، تو اس کو اس سے دلچسپی ہے. اور میرے اثاثوں کو وہ کلیکٹ بھی کر رہا، بلکہ کہیے کہ بتایا آپ نے؟ یاسین عبداللہ عرف کیفی. جی. تو یہ کلیکٹ کر رہا ہے، اور بڑا بیٹا بھی ہے اس میں دلچسپی دکھا رہا ہے. دونوں مل جل کے کر رہے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ بختیار عبداللہ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ شمو ایسے پکارتے ہیں عرفیت میں اس کو. تو چھوٹا والا ادبی ذوق بھی رکھتا ہے اور دلچسپی بھی ہے، چونکہ اس کے سبجیکٹ میں ادب شامل رہا ہے. تب ہو سکتا ہے کہ آگے میرے جامعہ کا اسٹوڈنٹ رہا وہ. اور بڑے والے کیا ہیں؟ بڑے والے جو ہے سو بی ٹیک کر کے ابھی جاب میں ہے، انجینئر ہے وہ. تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹے والے میں ذوق آگے بڑھے. اچھا. کچھ اور ہو سکتا ہے کہ وہ تخلیقات کی طرف بھی دھیان جائے اس کا، کیونکہ ذہن ہے اس کا اس طرح کا. اور بڑا والا ہے تو انجینئرنگ کی لائن ہے، اس میں اس کو تو موقع اتنا ملتا نہیں ہے. چلیے، آپ کے شاگردوں میں اگر کہیں، ٹھیک ہے آپ بہت ضعیف تو نہیں ہوئے ہیں لیکن کم عمری میں بھی آپ اصلاح کرتے رہے ہیں. کئی بار لوگ آپ سے اصلاح کراتے بھی ہیں اور لوگ اس بات کو مانتے بھی ہیں.
تو ابھی آپ سے سیکھنے والے لوگوں میں سے کون لوگ ہیں جنہوں نے کچھ آپ سے شاعری سیکھی یا آپ سے اصلاح کرایا؟ میرے شاگردوں کو تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن رہا یہ کہ اصلاح لیتے تھے لوگ. وہ اصلاح بہت زیادہ اصلاح دیا ہم نے. وہ کرشن چند چودھری جو تھے، کمل گیاوی کے نام سے وزیر گنج کے رہنے والے، تو ان کی تخلیقات میں نے قریب 90% اصلاح ہم نے کی ہے ان کی. اور پھر عمران علی آپ خود ہیں، ہم نے آپ کی بھی اصلاح کی ہے. اور 2-3 شاعر ہیں وہ ہندی ہی کے ہیں، وہ کچھ آمس کے رہنے والے ہیں، کچھ ڈالٹین گنج کے رہنے والے ہیں. ان لوگوں کی اصلاح کی ہے، لیکن ہم ان کو شاگرد نہیں سمجھتے ہیں. وہ اصلاح کے لیے آئے، ہم نے اصلاح کر دیا. اور وہ ہم کو استاد تسلیم کرتے ہیں یا نہیں. اچھا، یہ شاعری سے سماج کو کیا مل پا رہا ہے؟ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، قدیم شعراء جو تھے وہ حقیقت میں سماج کے لیے تھے، سماج کو ان سے تحریک ملتی تھی. لیکن ابھی کا جو دور ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادب بالکل جو ہے ناپید ہوتا جا رہا. ادبی ماحول اب ختم ہو رہا ہے، اور ادب کا ذوق رکھنے والے بھی بہت کم ہیں. تعلیم، عصری تعلیم جو ہے اس پر جو ہے سو مسلط ہے. ادبی تعلیم کا ذوق اب ہے نہیں. پہلے گھر میں ماحول ہوا کرتا تھا، اب گھر میں ماحول نہیں ہے. محلوں میں ہوتا تھا، مشاعرے وغیرہ ہوتے تھے، تو ادب کا ذوق جاگتا تھا لوگوں میں. لیکن اب تو یہ چیز دھیرے ایسا بھی تھا کہ پہلے یہ جاب کا ماحول تھا، جاب کی زبان تھی، نوکری کی زبان تھی، پیشے کی زبان تھی. اب اس میں زیادہ جاب یا پیشہ نہیں رہا. نہیں، پیشہ تو دیکھا جائے تو آج بھی جو نامور شعراء ہیں ان کو تو اس کا معاوضہ ملتا ہی رہتا ہے. کتاب کا ملتا ہے، مشاعروں کا ملتا ہے، مقالہ پڑھنے کا ملتا ہے، یا جو بھی وہ تخلیقات پیش کرتے ہیں اس کی قیمت ان کو ملتی ہے. لیکن وہ نئے لکھنے والے جو ہیں ان کو نہ تحریک ملتی ہے، نہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو بہت سے جو ہے دل برداشتہ ہو کر کے چھوڑ دیتے ہیں. کیا طریقہ ہے حوصلہ افزائی کا؟ حوصلہ افزائی کا آپ ان کے اشعار کو سمجھیے، ان کو جو ہے سو آپ تحریک دیجیے آگے بڑھنے کے لیے. اگر مالی اعتبار سے مدد کر سکتے ہیں تو مالی اعتبار سے کی جائے. اب جیسے اردو اکیڈمی ہے، تو اردو اکیڈمی میں ان لوگوں کو ہی مدد دی جاتی ہے جو وہاں آس پاس جو ہے مطلب رہتے ہیں، یا اردو اکیڈمی والوں سے جن کا رابطہ ہے چند لوگوں میں وہ تقسیم ہو جاتا ہے. صلاحیت دیکھی نہیں جاتی. صلاحیت نہیں دیکھی جاتی ہے. جیسے ہم نے بھی ایک مجموعہ داخل کیا تھا 1999 میں، نعت کا مجموعہ، لیکن کچھ نہیں ملا، زمانہ گزر گیا. اردو بچانے کی اتنا اعلان ہوتا ہے، اتنے پروگرام ہوتے ہیں، اتنے دعوے کیے جاتے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اردو کدھر جا رہی ہے؟ اردو یہ زبان کا کیا ہوگا؟ نہیں، زبان تو بس چند لوگوں میں، مستقبل کیا لگ رہا ہے؟ چند لوگوں میں سمٹ گئی ہے. سب لوگ اب زبان سے جو ہے سو قریب نہیں ہے، دھیرے دھیرے دور ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ عصری تعلیم کا جو ہے سو اثر ہو یا ماحول کا اثر ہو، جہاں تک بات آتی ہے کہ حوصلہ افزائی کی، تو ہم اپنی بات بتاتے ہیں کہ اردو اکیڈمی تو اپنی بات ایک الگ ہو گئی. ریڈیو اسٹیشن میں ہم نے لوگوں نے ہم کو بہت جو ہے سو مجبور کیا کہ آپ جائیے آپ کو ہی ملے گا. ہم گئے ریڈیو اسٹیشن میں. اس وقت جو ہے وہ شان الرحمان وہاں کے چیف ایگزیکٹو تھے، پروگرام ایگزیکٹو تھے. جب ہم نے ان سے تعارف پیش کیا، بتایا، تو ان کا یہ آپ سنیے کہ انہوں نے برجستہ یہ کہا کہ شاعر تو نالی کے کیڑے کی طرح پیدا ہو رہے ہیں، کس کو بلائیں. ہم کو یہ بات بہت بری لگی. ہم وہاں سے واپس آ گئے. ہم پھر اس کے بعد ریڈیو اسٹیشن نہیں گئے. ریڈیو کا پروگرام ہم نے ایران میں یہاں سے بھیجا، اور مسلسل 5 سال تک ریڈیو ایران سے میری تخلیقات جو ہے سو براڈ کاسٹ ہوتی. فارسی میں کہ اردو؟ نہیں، اردو میں. جی. اور وہاں سے اردو کی میگزین وغیرہ بھی آتی تھی. جو آپ نے رسالے میں جو آپ کا چھپتا تھا، تو وہ آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ کافی متاثر ہوئے تھے اچانک سے جب پاسوان میں چھپ گیا تھا. ہاں. تو کیا معاملہ ہوا تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ پاسوان میں ایک بہت معیاری رسالہ ہے. جی. نئے لوگوں کو کیا، بہت کوہنا مشق شعرا کو بھی جو ہے موقع نہیں دیا جاتا وہاں.
جی تو حیرت اس بات پر لوگوں کو ہوئی کہ ایک نیا لکھنے والا، وہ بھی نعت، جبکہ پاسبان میں نعت چھپنے کی کوئی تاریخ نہیں ہے جیسا کہ ہم کو بتایا گیا. تو یہ تو میرے لیے اچھی بات تھی کہ بھائی ہم نے اپنے آپ کو جانچنا چاہا تو معیاری یہ پرچے میں ہم نے دیا کہ معیار وہاں سے پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر معیار ہے بھی یا نہیں ہے، یا ہوا میں ہم شاعری کر رہے ہیں. تو وہ نعت چھپی تو لوگوں کو حیرت ہوئی، نعت کیسے چھپ گئی؟ نعت کا تو وہاں جو ہے سو کوئی رواج ہی نہیں ہے. بڑے بڑے شاعر کو وہاں جو ہے سو گردانا نہیں جاتا ہے، اس کا اپنا ایک الگ معیار ہے. حالانکہ جی آپ نے کئی نشست میں اپنے کلام پڑھے، اپنے اشعار پڑھے، تو یہاں کے جو مقامی شاعر رہے تو کیا نظریہ رہا آپ کو لے کر ان کا؟ دیکھیے سامعین میں تو بہت بہتر ہے. سامعین تو مطلب چاہ کر کے جو ہے سو ہمیں سنتے بھی ہیں، اور جب مشاعرے میں اسٹیج پہ جاتے ہیں تو فرمائش بھی ہوتی ہے. لیکن شعراء میں تعصب ہے. شعراء جو ہے پسند نہیں کرتے ہیں. وجہ پتہ نہیں، تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے. کہ شعراء میں اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ تو ابھی سیکھ رہے ہیں، اچھا ابھی بہت منزل آگے ہے ان کے لیے، ابھی سیکھ رہے ہیں. وہ رمضانی شاعر ہیں. اچھا تو رمضانی کیوں بولتے ہیں؟ آپ نے کچھ رمضان کی؟ ہاں رمضان میں پڑھے لکھتے تھے ہم، اچھا بہت لکھا ہے. رمضان کا بھی ایک الگ مجموعہ بن جائے گا. اچھا. لیکن رہا یہ کہ اب ہم تو بہت سے جو رمضانی تو بہت، رمضان میں تو بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے. ہاں تو ہم نے رمضان میں بھی جو لکھا ہے نا، وہ دیگر لوگوں کی کوئی تقلید نہیں کی. ہم نے اس میں بھی ایک الگ ہی انداز اختیار کر کے لکھا. اچھا آپ جتنے صنف میں آپ نے لکھا، ہاں. آپ نے حمد لکھا، نعت لکھا، منقبت لکھا، غزلیں، نظمیں، اور یہاں تک کہ ربائی بھی، تو جو سب سے معیاری، سب سے زیادہ پکڑ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو صنف ہے، اس صنف میں میری صلاحیت سب سے زیادہ ہے، وہ نعت اور منقبت ہے. جی نعت، منقبت اور نظم. نظم میں تو خیر بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن نعت اور منقبت میں میری پکڑ بہت بہتر. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اوروں سے بہتر نعت کہہ سکتے ہیں، اوروں سے بہتر منقبت کہہ سکتے ہیں، اور کہی بھی ہے ہم نے. اور بہت سے شعراء یہاں جو منقبت نہیں لکھتے ہیں. لیکن نعت اور منقبت کا حال یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو نعت خواں ہیں وہ تک بندی کر کے جلسہ میں پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، فلمی گانے پر جوڑ کے اور وہ پیروڈی بنا کے، اور کوئی اس کا معیار بھی نہیں ہے. بہت سارے ایسے بھی پڑھتے ہیں. ہاں نعت کا تو آج جو نعت کا حال ہے نا، وہ معیار تو خیر چھوڑ دیجئے. نعت جو صنف ہے اس کو لوگ اسٹیج پہ پڑھنے والے اس طرح کے جو شعراء ہیں اس کو مجروح کر رہے ہیں. وہ جی بہت سے الفاظ جو بالکل بازاری قسم کے ہیں نعت میں ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے. نعت کی صنف جو ہے سو نہایت ہی اور صنفوں سے جو ہے سو الگ تھلگ ہے. یہاں مزاج بالکل جو ہے سو آپ کو احترام کا جو جذبہ، جو ذہن ہونا چاہیے وہ احترام کا ہونا چاہیے. فلمی گانے میں نعت لکھنا، قوالی پر نعت لکھنا، یہ تو نعت کو مجروح کیا جا رہا. نعت اب شعراء جو ہے جو قدیم رہ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہی بہتر انداز میں نعت کو کہیں، یا نعت کا جو مزاج ہے آج کے شعراء میں نہیں ہے. ناظرین، آپ بات چیت سن رہے ہیں شرگھاٹی کے مشہور شاعر رضا شرگھاٹوی کے ساتھ. انہوں نے بہت ساری تفصیلی گفتگو کی اور بہت سارے اپنے فنی زندگی کے بارے میں بتایا. اور لیکن جب ہم ایک شاعر کا انٹرویو کر رہے ہیں تو ہمارے سامعین جو ہیں، ناظرین جو ہیں، وہ چاہیں گے ضرور کہ ان کے کچھ اشعار وہ سن سکیں. اور یہی اس انٹرویو کی چاشنی ہوگی، خوبصورتی ہوگی کہ کچھ اشعار ان کے ہم آپ کو ویسے آپ کے سامنے رکھیں. تو رضا شرگھاٹوی صاحب، ہمارے سامعین کے لیے کچھ اشعار آپ پیش کریں. مگध کے شعراء کے تعارف پر ایک کتاب چھپی تھی. جی. تو ہمارے پاس بھی آیا تھا، تو ہم نے اپنی 2 غزلیں بھیج دی تھیں. جی. کتاب تو چھپ گئی ہوگی لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے. جی. اس کتاب میں جو ہم نے دیا تھا تخلیق، جی. وہ آپ کو دے رہے ہیں کہ منافرت کا یہاں زہر پی رہے ہیں لوگ. جی. منافرت کا یہاں زہر پی رہے ہیں لوگ، اور گھٹی گھٹی سی فضاؤں میں جی رہے ہیں لوگ. گھٹی گھٹی سے فضاؤں میں جی رہے ہیں لوگ. کبھی فساد کی زد میں
کبھی اہداف خزاں، کبھی فساد کی زد میں، کبھی اہداف خزاں اور ستم کا مشق ہمیشہ سے ہی رہے ہیں لوگ، اور کیا ہے چاک جسے بے کسی کے خنجر نے، کیا ہے چاک جسے بے کسی کے خنجر نے، وہ تار تار کفن کب سے سی رہے ہیں لوگ، اور آج تو مبتلا شر ہے کثرت افراد، آج تو مبتلا شر ہے کثرت افراد، اب مثال خیر بھی بن کے کبھی رہے ہیں لوگ، اور ہر طرف پستی کردار کے منظر ہیں عیاں، ہر طرف پستی کردار کے منظر ہیں عیاں، اور رضا مصلح کبھی معصوم بھی رہے ہیں لوگ۔ آپ کے ادبی لگاؤ رہے، اس میں کیا کوئی تنظیم بھی آپ نے بنایا یا اس تنظیم کے تحت کچھ کرتے رہے؟ ادبی سرگرمیاں کیا رہی آپ کی؟ 1999 میں بزم انیس کے نام سے ایک بزم ہم نے بنائی تھی، جس کے تحت ہم نے محلے میں، اپنے شمالی محلے میں 2-3 مشاعرے کرائے۔ ایک بازار میں گپتا مارکیٹ میں ہوا تھا 2003 میں بھی، تو وہ نشست کچھ جو ہے سو مطلب آپ کو طرحی تھی اور کچھ غیر طرحی بھی تھی بزم انیس کے تحت۔ اپنے محلے میں تو ہم نے کرایا تھا 99 میں بھی، 2000 میں بھی، گرمی کے موسم میں، لیکن بعد میں پھر دیکھا یہ کہ لوگوں کی سرگرمی اب پہلے جیسی نہیں رہی، تو قریب میرا بھی دھیان ادھر سے ہٹ گیا، جب تنہا ہو جاتے ہیں اور کسی بھی بزم کو چلانے کے لیے اس میں کچھ مالی استحکام بھی ضروری ہے، اور یہ چیز نہیں بزم تو ہے ابھی بھی، جیسے پیڈ وغیرہ ہے۔ چلیے سر، کچھ شعر ہمارے، کچھ اشعار اپنے ہمارے ناظرین کے لیے۔ دیکھیے ایک قطعہ ہے، ابھی بہت قدیم، بہت پرانا ہو گیا، کہ بات کی بات کا افسانہ بنا دیتے ہو، بات کی بات کا افسانہ بنا دیتے ہو، پھول کو، شاخ کو، گلشن کو جلا دیتے ہو، پھول کو، شاخ کو، گلشن کو جلا دیتے ہو، اور ہم پرستار محبت ہیں تمام اہل نگر، ہم پرستار محبت ہیں تمام اہل نگر، کیوں میرے شہر میں نفرت کو ہوا دیتے ہو، کیوں میرے شہر میں نفرت کو ہوا دیتے ہو۔ اچھا شعر جی۔ اور یہ ایک چھوٹی سی غزل ہے جی، کہ منافرت کا یہاں زہر پی رہے ہیں لوگ، منافرت کا یہاں زہر پی رہے ہیں لوگ، اور گھٹی گھٹی سی فضاؤں میں جی رہے ہیں لوگ، منافرت کا یہاں زہر پی رہے ہیں لوگ، اور گھٹی سی فضاؤں میں جی رہے ہیں لوگ، اور کبھی فساد کی زد میں، کبھی اہداف خزاں، کبھی فساد کی زد میں، کبھی اہداف خزاں، اور ستم کا مشق ہمیشہ سے ہی رہے ہیں لوگ، اور کیا ہے چاک جسے بے کسی کے خنجر نے، کیا ہے چاک جسے بے کسی کے خنجر نے، وہ تار تار کفن کب سے سی رہے ہیں لوگ، اور آج تو مبتلا شر ہے کثرت افراد، آج تو مبتلا شر ہے کثرت افراد، اب مثال خیر بھی بن کے کبھی رہے ہیں لوگ، ہر طرف پستی کردار کے منظر ہیں عیاں، ہر طرف پستی کردار کے منظر ہیں عیاں، اور رضا مصلح کبھی معصوم بھی رہے ہیں لوگ، کبھی مصلح کبھی معصوم بھی رہے ہیں لوگ۔ اور ایک غزل کا چند اور شعر ہے جی ارشاد۔ کیونکہ ذہن کچھ مزاج ہمارا مذہب کی طرف ہے۔ جی بالکل۔ انا کا زہر دلوں سے نکالنا ہوگا، انا کا زہر دلوں سے نکالنا ہوگا، انا کا زہر دلوں سے نکالنا ہوگا، کیا بات، واہ واہ، اور ہر ایک گام پہ خود کو سنبھالنا ہوگا، اب بھلے ہی ساتھ نہ دے کوئی بزم گیتی میں، بھلے ہی ساتھ نہ دے کوئی بزم گیتی میں، اکیلا چلنے کی عادت بھی ڈالنا ہوگا، اور دیکھا جہاں کو تو اب پے کرے وفا بن کر،
دیکھا جہاں کو تو اب پے کرے وفا بن کر، اور حیات خیر کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، اور رضائے قادر مطلق ہو زیست کا حاصل، رضائے قادر مطلق ہو زیست کا حاصل، اور خدا کے خوف کو دل میں بھی پالنا ہوگا، اور جو انقلاب بپا کر دے اس زمانے میں، جو انقلاب بپا کر دے اس زمانے میں، اور جنون شوق شہادت ابالنا ہوگا، اگر حیات کے گرد ہو جو بلاؤں کا ہجوم، اگر حیات کے گرد ہو جو بلاؤں کا ہجوم، قوت خیر سے آفات ٹالنا ہوگا، اور رضا نہ ہو تیرے کردار میں کوئی خامی، رضا نہ ہو کردار میں تیرے، رضا نہ ہو تیرے کردار میں کوئی خامی، خود اپنی ذات کو اکثر کھنگالنا ہوگا۔ میرا مزاج کچھ اسی طرح کا شعر کہنے کا رہتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ اس طرح کے اشعار جو آتے ہیں وہ اقبال کی شاعری کا تاثر بہت ہے۔ ہاں، اقبال کی شاعری میں ہم کو وہ چیز ملتی ہے، اور ہم بھی اسی انداز میں کہنا چاہتے ہیں، تو اکثر اس طرح کا شعر آ جاتا ہے۔ جیسے ذہن میں پتہ نہیں یاد ہے بھی کہ نہیں، وہ تھا اقبال ہی کا، ہم نے کہا تھا لیکن بھلکڑ ہے، کیا کہا جائے، بھول جائے۔ میری شاعری میں جو مذہب یا سماج کا جو عکس ہے، ہم اپنے طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں اقبال کی شاعری کا تاثر ہے، ان کی شاعری سے ہم متاثر ہوتے ہیں، غالب کی شاعری سے متاثر ہیں، غالب کے انداز میں بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن غالب تو غالب ہیں، غالب بہت اونچی چیز ہیں، اس سب کے سمجھ سے باہر ہیں۔ بالکل چلتا رہتا ہے اسی طرح سے۔ اب ایک آخری سوال، کیا پیغام ہوگا آپ کا زمانے کے نام، اردو والوں کے نام، یا آنے والی نسلوں کے نام، کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ پیغام تو جو میرے اشعار ہیں وہی بتا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ جیسے ادب کا ماحول جیسے ناپید ہوتا جا رہا ہے، ادب کا ذوق لوگوں میں ہو، اردو کی طرف لوگ مائل ہوں، کیونکہ اپنے یہاں ایک چیز ہے کہ ادب تو اردو میں ہے ہی، اپنے مذہبی تمام اثاثے بھی اردو ہی میں ہیں، لہذا اردو نہ جان کر کے لوگ مذہب سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے نوجوان کو چاہیے کہ اردو کی تعلیم ضرور حاصل کریں، کسی طرح سے بھی۔ بہت سے ہندو لوگ پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، مسلمانوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اردو اگر کچھ بچی کھچی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، مدرسے والوں میں ہے، بہت سے لوگ اب اردو سے دور ہو گئے، لیکن چاہیے کہ اردو کو آپ اپنائیے، اردو کو ایسے چھوڑیے نہیں، چھوڑ دیجیے گا تو آپ اپنی تہذیب سے دور ہو جائیے گا۔ ایک چھوٹی سی غزل اور ہے جو آج کے عصری حالات پر اور خاص کر کے اپنے معاشرے میں، کہ نوجوان نسل کا بس ایک مشغلہ ہے زاز۔ زاز یہ بڑی مطلب ردیف جو ہے، مشکل ردیف ہے۔ نوجوان نسل کا بس ایک مشغلہ ہے زاز، اور مقصد زیست ہے جینے کا آسرا ہے زاز، غلیظ فکر ہے افعال خباثت کے قریب، غلیظ فکر ہے افعال خباثت کے قریب، اب فساد و شر کا عجب ایک سلسلہ ہے ذات، فساد و شر کا عجب ایک سلسلہ ہے ذات، غرق کر دے گا گناہوں میں تجھ کو چھوڑ اسے، غرق کر دے گا گناہوں میں تجھ کو چھوڑ اسے، سچ یہی ہے کہ جہنم کا راستہ ہے ذات، اور ترک کر دے اسے شیطان کی خو ہے یہ تو، ترک کر دے اسے شیطان کی خو ہے یہ تو، خود کو پہچان سر عام کیوں بکتا ہے ذات،
اب تو نوخیز بھی ہیں فعل خباثت کے قریب، جی اب تو نوخیز بھی ہیں فعل خباثت میں شریک، اور رضا فحاشی کا محفل میں آئینہ ہے زاز۔ اور اب یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں جی کہ اپنے معاشرے میں ذوق پیدا ہو، لوگوں کو ادب کا ذوق ہو، اپنے مذہب کا ذوق ہو، اور اردو جو سمٹتی جا رہی ہے ایک چند چھوٹی سی جماعت میں رہ گئی ہے، چاہیے کہ آج کے نوجوان نسل کو تعلیم اردو کی حاصل کرے، وہ مذہبی اثاثے جتنے ہیں وہ سب آپ کے اردو میں ہے۔ اردو چھوڑ کے آپ ادب سے بھی دور ہو رہے ہیں، اپنے مذہب سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل جو ہے اردو کو چھوڑے نہیں، اردو کو پکڑے، اردو کی تعلیم لے، جب موقع ملے اردو کی تعلیم لے۔ ٹیچر تو اپنی جگہ ہے، اگر وہ مطالعہ رکھے گا کوئی بھی اردو کا تو خود بخود روانی آ جاتی ہے اس میں، ٹیچر کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن ہمارا یہ اپنا خیال بھی ہے اور یہی چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل بھی اس کو روا رکھے، چھوڑے نہیں۔ بہت بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے۔ شکریہ، شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے رضا شیرگھاٹوی صاحب۔ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ان کا پورا نام ڈاکٹر سید صفدر رضا ہے، اور یہ شیرگھاٹی کے شمالی محلے کے ہیں۔ انہوں نے بہت تفصیلی گفتگو کی علم و ادب کو لے کر۔ اور تو ناظرین، آپ ہم سے جڑے، بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے۔